السلام علیکم. تھوڑا سا جو وقت اس وقت پڑا ہے محرم کا، اس میں کچھ بہت سی باتیں، مثلاً کھانا پینا دیا جا رہا ہے، سبیل لگائی جا رہی ہے، نیاز دی جا رہی ہے، پھر اس کے بعد کنڈے بھی ہیں. تو بہت سے یہ کانسیپٹس ہیں جو کہ لوگ خود ہی اپنی ہی سوچ کے حساب سے، شاید جو اسکالر ہیں انہوں نے تو بہت پڑھا لکھا اور انہوں نے سمجھا اور اس پہ انہوں نے ایکٹ بھی کیا، عمل بھی کیا. لیکن بہت سے لوگ میرے جیسے عام جو ایک لفظ کو سن لیتے ہیں لیکن اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکتے، کنفیوز ہو جاتے ہیں اور یہاں تک کہ غلط مطلب بھی نکل آتا ہے. نیت، فلسفہ، اس کا رزلٹ، اس کا انجام، اس کا طریقہ، کئی الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں کنفیوز کر جاتے ہیں، ان کو ہم سمجھ نہیں پاتے. ان کے پیچھے کی جو بھی فلسفہ ہے، جو بھی نیت ہے، جو ہمارا ارادہ ہے، وہ نہیں کلیئر نہیں ہوتا. مثلاً نیاز، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اس کا کیا مطلب ہے، کیا فلسفہ ہے، دی جاتی ہے، کسی کے لیے دی جاتی ہے، کسی کے نام کی دی جاتی ہے، کیوں دی جاتی ہے، کیا ہے؟ تو سچ آپ ایک لمحے کے لیے میری ویڈیو کو پاز کر کے تو ذرا جواب دیجیے گا کہ آپ کتنے کلیئر ہیں. تو آپ کو پتہ چلے گا کہ زیادہ تر لوگ، سب نہیں، جیسے میں نے کہا زیادہ تر لوگ بہت کلیئر نہیں ہیں کہ اس کا ایگزیکٹ مطلب کیا ہے. آپ قرآن پاک پڑھیں، حابیل اور قابیل دونوں نیاز دیا کرتے تھے. جب وہ اللہ کو نیاز بھیجتے تھے، دیتے تھے، تو قابیل کی قبول نہیں ہوتی تھی، حابیل کی قبول ہو جاتی تھی، جس کی وجہ سے جو مجھے سمجھ آئی کہ قابیل بہت حاسد ہو گیا. اس حسد کی وجہ سے، کیونکہ وہ بھی نیاز دیتا تھا اور حابیل بھی، لیکن وہ حابیل کی قبول ہوتی تھی، جس کی وجہ سے یہ ایک سلسلہ حسد کا، حسد شیطان نے بھی کیا اس حسد کی وجہ سے، اسی لیے وہ دھتکارا گیا. جب قابیل کی قبول نہیں ہوتی تھی تو اس کا آگے نتیجہ کیا، حابیل کو قتل کر دیا. یہ آپ سب نے قصہ پڑھا ہے. لیکن وہ نیاز ہے کیا، دیتے کیوں ہیں؟ اب آج کل محرم میں نیاز حسین کا ذکر ہے، نیاز بی بی زینب کا ذکر ہے، نیاز دینے کا ذکر ہے. اور ویسے یہ صرف محرم ہی میں نہیں لمٹ ہو جانا چاہیے، آگے پیچھے بھی نیاز دینی چاہیے. لیکن نیاز ہے کیا جو مجھے سمجھ آئی ہے؟ میں اسکالر نہیں ہوں، لیکن اپنے دوستوں سے پوچھا، خود پڑھا، تھوڑا سا خود سمجھا، تو یہ سمجھا کہ ہدیہ ہے. اور نیاز آپ اس لیے دیتے ہیں، راضی آپ نے اللہ کو کرنا ہے. آپ نے یہ جو بھی پکایا ہے، جو بھی بانٹا ہے، جو بھی بنایا ہے، یہ آپ نے اللہ کے بندوں کا پیٹ بھرنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. آپ بندوں کو راضی کرتے ہیں. بہت سے لوگ جب ختم پڑھتے ہیں تو وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں نے جو پڑھا اس کا ثواب آپ کے جو بھی ہمارے جان چلے گئے اس دنیا سے رخصت ہو ان کو مل جائے. لوگ اس کو بھی بڑے فرق طریقوں سے اس کا انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، مطلب نکالتے ہیں. لیکن اینڈ یہ ہے کہ آپ کی نیت کیا کہہ رہی ہے، آپ کی سوچ کیا کہہ رہی ہے. تو یہ وسیلے بنتے ہیں اور بہت سے لوگ وسیلے کو نہیں مانتے. لیکن پھر مجھے تو ایک سوال آتا ہے کہ آپ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کروڑہ درود السلام کیا وسیلہ نہیں تھے؟ رب تعالیٰ نے خود آ کر تو کچھ بھی ہمیں نہیں دیا، انہی کے ذریعے دیا. تو جب وسیلے بنائے جاتے ہیں تو اس کا ہم وسیلے کا خود اپنے دل میں نیت اور کانسیپٹ اور سوچ کیا رکھتے ہیں. تو جب بی بی زینب کی یا امام حسین کی، تو ہم راضی اللہ کو کر رہے ہیں، کھانا اللہ کے ان بندوں کو دے رہے ہیں. جیسے جب بھی محرم آتا ہے تو گاؤں ہے، وہاں پہ اتنے غریب غربا ہیں، بجائے میں یہاں کچھ بانٹ دیتی ہوں میں، لیکن یہاں بانٹنے کے سے زیادہ
مطلب جیسے میں شربت بنا کر دودھ جوس کی ڈبیاں، لیکن میرا فوکس ہوتا ہے پھر وہ گاؤں کے وہ لوگ، تو وہ 9ویں 10ویں 11ویں محرم کو، لیکن اس کے علاوہ بھی میں صرف محرم الحرام میں نہیں کہ صرف محرم کا ماہ آ گیا تو مجھے یہ سارے یاد آ گئے ہیں جو اہل بیت بھی ہیں اور شہیدان کربلا بھی ہیں اور باقی دنوں میں بھی، کیونکہ یہ اللہ کے لیے جو کرنا ہے پورا سال، یہ آپ کو بھی پتہ، آپ بھی کرتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں، لیکن نیاز جو ہے بچپن میں مجھے یاد ہے، یہاں تک کہ میں نے آج کل سوچا کہ یہ بھی کسی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی ہم وہ مٹھیاں سی بنا کر بانٹتے ہیں، تو میں نے کہا مٹھائی بانٹتے ہیں اور نان حلوہ بانٹتے ہیں، تو یہ تو ہمارے کانسیپٹ میں نا کہ شاید خوشی کے موقع کی چیز ہے۔ انہوں نے کہی آپ پیٹ بھرتے ہیں کسی کا، اور کچھ چیزیں جیسے حلوہ نان، دال حلوہ، حلیم نان، آلو والے چاول، میں آپ کو ایک مینیو بھی بتا رہی ہوں، لگے ہاتھ تو میں نے کہا یہ بھی ذکر کر دوں۔ آپ بوتلیں اکٹھی کریں، شربت بنائیں، آپ کی جتنی استطاعت ہے اتنی بوتلیں، جتنی استطاعت ہے اس ٹائپ کا شربت، اگر آپ کی ہمت اتنی ہے آپ کروڑہ روپے لگا دیجیے، آپ نے تو لوگوں کو کھلانا ہے، اور کروڑہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ظاہر ضرورت مند ہیں، شربت ہے، لیمو پانی ہے، اور کچھ بھی نہیں تو سادہ پانی۔ اسی طرح مینیو میں نان حلیم بھی ہے، آلو والے چاول بھی ہیں، چنے والے چاول بھی ہیں، کھیر بھی ہے، کچھ ایسی چیز بنا لیجئے۔ کچھ بھی نہ ہو آپ بھنے ہوئے چنے وہ بانٹ دیجئے۔ مقصد کیا ہے؟ کانسٹنٹلی اللہ کو راضی کرنا ہے، اور وسیلہ بنانا ہے اس ٹائم پہ۔ آپ ڈائریکٹ بھی کریں کہ اللہ یہ صرف آپ کے لیے، آپ یہ بھی کر سکتے کہ اللہ میاں ان کو چونکہ وسیلہ بنایا، میں نے ہدیہ بھیجا ان کو، میں نے آپ کو یہ تحفہ بھیجا۔ اللہ کو ہمارے تحفوں کی ضرورت نہیں، ہماری نیت کی ضرورت ہے۔ تو نیاز ایسی چیز ہے، آپ بانٹتے ہیں، لوگوں کو پیٹ بھرتے ہیں، ان کا خیال کرتے ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کو سنبھالتے ہیں، تو آپ کسی کو بیچ میں ڈال لیتے ہیں کہ ان کا ذریعہ، ان کا وسیلہ۔ اور نیاز امام حسین کی، بی بی زینب کی، شہیدان کربلا کی، تاکہ وہ اللہ میاں یہ دیکھتا ہے جو میں سمجھتی ہوں کہ ان لوگوں کو یاد کیا، ان لوگوں کو پیچھے نہیں چھوڑا، ان لوگوں کو دلوں سے نہیں نکالا، اور یہ ضرور دعا کی کہ کوئی ایک نیک ان کا جو عمل ہے مجھے بھی کرنے کی توفیق دے۔ کچھ نہیں تو اپنی آواز جو ہے حق کے لیے وہ اٹھائی جائے، کھڑے ہو جائیں حق کی آواز کے لیے۔ سب سے پہلے جھوٹ نہ بولے، فریب نہ کرے، چوری نہ کرے۔ میری یہ نیازیں کسی کام نہیں آنی اگر میری نیت یا میری زبان یا میرا عمل ایسا ہے۔ ادھر میں چوری کر کے پیسے اکٹھے کر لوں، ادھر میں نیاز دے دوں، اللہ نے تو چپیڑ مارنی ہے مجھے۔ بہت دفعہ یہ ہوتا ہے، حرام کا پیسہ، حلال کا گوشت، کہاں جب ہم باہر جاتے ہیں ڈھونڈنے نکل رہے ہوتے ہیں حلال گوشت لینا، وہاں سے ملتا ہے جی، کتنی دور ٹیوبیں لے کے جانی ہے، وہاں سے ہے، گھر سے منگا رہے، گوشت حلال کھانا ہے، جیب میں پیسہ کون سا ہے؟ تو یہ نظر، یہ نیاز قرآن کے حوالے سے ہے، یہ اس طرح سے نہیں کہ ہم نے خود ہی سوچ لیا، یہ ہدیہ ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، بیچ میں یہ وسیلے تاکہ ہم ان لوگوں کو بھول نہ جائیں۔ کنڈے ہوں، امام جعفر کو جب کسی نے کہا کہ رزق کی کمی تھی، خاتون نے کہا تو انہوں نے کہا کہ کچھ ہے، انہوں نے کہا ایک آٹے کی روٹی پکا کے جب بانٹ دی تو اللہ نے برکت ڈالی اور بہت۔ تو کنڈے مقصد کیا ہے کہ آپ لوگوں کو کھلائیں، اور امام جعفر اس لیے کہ یہ ان سے ہمیں ایسوسیٹ کرتے کہ یاد دلایا، ان کا نام بیچ میں آ گیا کیونکہ انہوں نے یہ ہمیں رستہ دکھایا۔ تو جب کنڈے دیے جاتے ہیں تو یاد کیا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ ہمیں رستہ دکھایا، انہوں نے یہ طریقہ بتایا، اور اس وجہ سے ناموں کی برکت، وسیلے کی برکت، اور یہ بہت بڑی برکت ہے ڈائریکٹلی یقیناً، لیکن میں تو اتنی گناہ گار ہوں، بہت سی میری دعائیں یقیناً
شاید دیر سے پوری ہوتی، لیکن 3-4 دفعہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ میں نے جب دعا مانگی تو میں زمین پر نہیں تھی۔ وہ خیر جو لوگ بہت تجربہ کار ہیں، جو بہت قریب اللہ کے، ان کو اس چیز کی بہت سمجھ ہے، لیکن پوری ہو جاتی ہے۔ اس نے خود کہا ہے کہ دعا مانگو۔ تو یہ دعا، یہ تقدیر، یہ نیاز، یہ نظر، یہ محبتوں کے ایک پہلو ہیں، ایک چھوٹے چھوٹے ٹوکن ہیں محبتوں کے، ادب کے، احترام کے۔ اور نیاز دینے والا بھی احسان نہ کرے، بدتمیزی نہ کرے۔ میں نے دیکھا ہے لوگوں کو، اتنا جمگھٹ ہوتا ہے باہر، اتنی بڑی بڑی کوٹھیاں ہوتی ہیں، قریب گرما لائنیں لگی۔ کچھ تو ایسے بھی میں نے دیکھے جو گاڑی دور کھڑی کر دیتے ہیں اور وہ لینے کے لیے آ جاتے ہیں، کسی غریب کا حق لے لیتے ہیں۔ اگر 6 پلیٹیں ہیں تو اس میں سے 1 پلیٹ تو چلے گی جس کا حق نہیں ہے۔ تو گاڑی والے، موٹر سائیکل والے، اور وہ لیتے کے وقت لڑائی جھگڑا، ایک دوسرے کو کھینچا تانی پیچھے۔ سو لینے کا بھی ادب ہے اور دینے کا بھی۔ آپ کی آنکھ نیچی ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ لائنیں لگوا دیں اور آپ نے شو دکھا دی کہ واہ واہ جی وہاں پہ تو نیاز بٹ رہی ہے، اللہ کے لیے ہم دیگیں بانٹ رہے ہیں۔ تو میری گزارش ہے کہ جو بھی کریں اپنی نیت کو بہت سیدھا رکھیں، اس فلسفے کو بالکل درست رکھیں۔ ہمارا کعبہ درست ہونا چاہیے اور کنفیوز نہ ہو۔ جہاں پہ کنفیوز ہو جاتے ہیں تھوڑا سا پڑھیں، ان لوگوں سے ضرور سمجھیں اس بات کو جو ایک نیوٹرل ہے، لیول ہیڈڈ ہے، تاکہ وہ اور زیادہ کنفیوز ہمیں نہ کریں کہ جی اس کا تو یہ مطلب ہے، اندر سے یہ مطلب نکلا ہے۔ نیت نیک رکھیں، اور جب ہم اپنی نیت نیک رکھیں گے تو برکتیں دینے والا تو اس کا وعدہ ہے۔ اور یہ جو وسیلے اتنی محبت کے وسیلے ہیں، یہ بھی نظر رکھتے ہیں۔ اللہ آپ سب کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔